حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا. ایک سوال انہوں نے یہ بھیجا ہے نام نہ لینے کی شرط پہ کہ ان کی فیملی کا ایک ممبر جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائی ہے ایس بی آئی بینک کے اندر، اور ان کی حرکتیں یہ ہیں کہ ٹائم ایک تو پورا نہیں دیتی ایس بی آئی بینک کے اندر، اور جو بل ہوتے ہیں جو گورنمنٹ ان کو بل یا پھر دوائیوں کے پیسے دیتی ہے سرکار، تو یہ فرضی بل بنا کے گورنمنٹ سے پیسہ لے لیتے ہیں ان کی فیملی کی جن کی جاب ہے ایس بی آئی میں. تو ان کا یہ پیسہ لینا کیسا، اور ٹائم مکمل نہ دے کر اور پوری سیلری لینا کیسا. تو یہ تو چاہے سرکاری کرمچاری ہو یا غیر سرکاری ہو، کسی کو بھی یہ جائز نہیں کہ جتنے کام کی وقت کی یعنی جتنا وقت اس کی جاب کا مقرر ہے وہ وقت پورا نہ کرے. اور نہ پورا کرنے کی کچھ شرطیں ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً جو ہے وہ وقت پورا کیا جائے گا. اگر 6 گھنٹے کی ڈیوٹی ہو، 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کے پیسے ملتے ہیں تو 4 گھنٹے میں گھر چلے جانا، اکثر 4:30 میں چلے جانا. خاص طور سے بینک کے معاملے میں، تو سرکاری بینکوں کے معاملے میں تو یہ کہ بعد میں امپلائی جو یعنی امپلائی تو نہیں، کسٹمر جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں. تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ آپ جتنے وقت کی تنخواہ لے رہے ہو اتنا کام جو ہے اتنے وقت تک آپ کو کرنا ہوگا. وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہو جائے گا کہ اگر سیٹرڈے ہے یا کوئی ایسا دن ہے کہ جس ٹائم کسٹمر نہیں ہے، سارے کلائنٹ نپٹا دیے گئے ہیں، اب ڈیوٹی کا آدھا گھنٹہ بچا اور یہ یقین ہے کہ امپلائی یعنی کسٹمر کوئی نہیں آئے گا اور امپلائی جا رہے ہیں. کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جائے جیسا کہ چھوٹی دیوالی میں یا کسی فیسٹیول سے ایک دن پہلے کا معاملہ ہوتا ہے کہ جس دوران آفیسز میں کام وغیرہ کم ہوتا ہے اور کوئی امپلائی اس طرح چلا جائے اس دوران، تب تک کی تو گنجائش ہو سکتی ہے کہ جب سارا کام جو ہے وہ کسٹمر کا نپٹ گیا ہو. لیکن اکثر ایسا کرنا کہ اپنی ڈیوٹی ٹائم سے کم ٹائم دینا یہ ناجائز ہے اور اس کے پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اپنی انکم کے اندر ناجائز پیسہ شامل کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر سرکار ایسے کرمچاریوں کو دوا کے نام پر یا علاج کے نام پر اگر کچھ فنڈ وغیرہ دیتی ہے تو اس میں نقلی فرضی بل بنوا لینا یہ بھی حرام ہے، اور وہ پیسہ لینا بھی اپنے لیے حرام ہے. اگر ریئلٹی میں ایسا ہے کہ جتنی طبیعت خراب ہے یا جو دوائی ہے جو علاج میں پیسہ خرچ ہوا ہے اسی کا بل بنایا جائے، 2,000 روپے لگے ہیں یا 5,000 روپے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں بیماری ایڈ کر کے یا دوا کا پیسہ زیادہ بڑھا کے یا میڈیکل سے بل زیادہ مہنگا بنوا کے گورنمنٹ میں جمع کروا دینا آفس میں تاکہ اس بل کا جو ہے وہ خرچہ مل جائے، یہ ناجائز ہے. تو یہ دونوں کام جو ہیں وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ سرکاری ڈیوٹی میں کیے جائیں غیر سرکاری. تو اسی طریقے سے نقلی بل بنا کے پیسہ لینا بھی حرام ہے، اور نقلی بل دے کر اس میں ایکسٹرا پیسہ یا دوائی کے نام پر ایکسٹرا پیسہ لینا اور وہ استعمال نہیں ہوئی دوائی یا وہ مرض تھا ہی نہیں اس میں مرض ایڈ کروا لیا گیا، یا پھر ان ممبروں کی دوائی کا پیسہ لے لیا گیا فیملی میں کہ جس میں گورنمنٹ نے وہ لسٹ میں نہیں رکھے. یعنی گورنمنٹ نے ایک جو سویدھا دی ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے دی ہے، جیسے پیرنٹس ہیں ان کے لیے دی ہے تو ان تک ٹھیک ہے، لیکن پیرنٹس کے نام پر فیملی یا خاندان میں کسی اور کا چاچا ماموں کا علاج کرا دینا اور وہ فیملی کے نام پہ چڑھوا لینا تو یہ بھی ناجائز ہے. یا اسی طریقے سے گورنمنٹ نے جو جتنے ممبر اس کے اندر ایڈ کرنے کے لیے گئے ہیں، یعنی اگر بچے ہیں تو بچے ایڈ ہو سکتے ہیں، تو بچوں کے علاوہ بھتیجے بھانجوں کو ایڈ کروانا یا ان کی علاج کروا کے بچوں کے نام پہ بل بنوا دینا، یہ سب دھوکہ دینے والی صورتیں ہیں اور مسلمان جو ہے وہ دھوکے باز نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا یہ کام جو ہے وہ بغیرتی کے بھی ہیں اور پکڑے جانے پر خود کو ذلت پہ پیش کرنے کے بھی ہیں، کیونکہ کبھی کبھار چیکنگ وغیرہ کے اندر، انویسٹیگیشن کے اندر، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ری چیک ہوتے ہیں بل تو اس کے اندر معاملہ پکڑا جاتا ہے تو سارے اسٹاف کے سامنے، یعنی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہوتا کہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو، لیکن کبھی کبھی بڑا بھی ہو جاتا ہوگا. لیکن کم از کم اتنا تو ہوتا ہوگا کہ اسٹاف کے سامنے ذلیل ہونے کا ان کو موقع مل جاتا ہے اگر ایسا معاملہ کسی کا آفس کے اندر پکڑا جاتا ہے. تو خود کو ذلت پیش کرنے سے بھی بچیں اور دھوکہ دے کر حرام طریقے سے کمانے، پیسہ لینے سے بھی بچنا چاہیے. اب اپنی قضا عمری نمازوں کا حساب لگانا ہوا اور بھی آسان. وزٹ کریں qazakalculator.smswarsi.com پر اور اس کیلکولیٹر سے اپنی تمام قضا نمازوں کا حساب منٹوں میں کریں اور ڈاؤن لوڈ بھی کریں. چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی